چیف جسٹس کا مکالمہ، آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، خوشی آخر کیوں نہ ہوتی؟ سلیم صافی کا کالم میں انکشاف۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار اور سینئر صحافی سلیم صافی اپنے کالم آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی اس میں لکھتے ہیں کہ صادق اور امین کا لقب صرف ایک ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، لیکن اس وقت دیگر سیاستدانوں کے بغض اور آپ کی محبت میں مبتلا جرنیلوں کے ایما پر جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار نے آپ کو صادق اور امین نعوذ باللہ کے خطاب سے نوازا، اس لیے آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ آپ ایک فراڈ الیکشن کے ذریعے وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھائے گئے، مخالفین کے ہاتھ باندھ کر اور آپ کو ہر طرح کی سہولت کاری فراہم کر کے الیکشن کے نام پر سلیکٹ کروایا گیا۔ آپ کی خاطر آر ٹی ایس فیل کروایا گیا۔ اعلیٰ عدلیہ نے آئین، قانون اور عوامی رائے کی اس توہین پر خاموشی اختیار کی۔ آپ خود کہتے ہیں کہ میری حکومت اور اسمبلی میرے لیے ایجنسیاں چلاتی رہیں، لیکن بہرحال آپ سابق وزراء اعظم کی فہرست میں شامل ہوئے، اس لیے آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے ایک جرنیل اور ایجنسیوں کے کہنے پر دھرنوں کی صورت میں ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو خطرے سے دوچار کیا، سول نافرمانی کا اعلان کیا، بجلی کے بل جلائے، پی ٹی وی پر حملہ کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی عمارت پر اپنے لوگوں کے گندے مگر مبارک کپڑے لہرائے، اس لیے آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ گزشتہ سال جب آپ کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ ٹیبل ہوا تو اس پر رائے شماری کرنے کی بجائے آپ نے آئین چھیننے کو ترجیح دی۔ اسپیکر اسد قیصر نہیں مانے تو آپ نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کو آگے کیا، جو جعلی ووٹوں سے ناجائز اسمبلی میں بیٹھے تھے، اور پھر جب ہماری ماتحت عدلیہ نے ان کو نااہل کیا تو اس وقت کے آپ کے سرپرست جرنیلوں کی ایما پر سپریم کورٹ نے انہیں اسٹے دیا اور 2 سال تک سماعت نہیں کی تاکہ وہ حرام کی تنخواہ اور مراد وصول کرتا رہے۔ اس ڈپٹی اسپیکر نے امریکی سازش کے جھوٹے بیانیے، جسے جسٹس عمر عطا بندیال کی قیادت میں 5 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں جھوٹا قرار دیا ہے، اس کو بنیاد بنا کر اپوزیشن کے تمام اراکین کو غیر محب وطن ڈکلیئر کیا اور آئین شکنی کرتے ہوئے عدم اعتماد کی تحریک مسترد کر دی۔ پھر آپ نے آئین شکنی کر کے صدر کو اسمبلی کی تحلیل کا مشورہ دیا اور صدر نے آئین شکنی کر کے اسمبلی تحلیل کر دی۔ معاملہ چونکہ بہت بڑا تھا اس لیے مجبوراً سپریم کورٹ نے آپ کے خلاف فیصلہ دے کر صدر مملکت، آپ اور اسپیکر کو آئین شکنی کا مرتکب قرار دیا، لیکن چونکہ آپ لاڈلے تھے اس لیے آپ کے خلاف اس کی بنیاد پر کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن چونکہ آپ اقتدار سے محروم ہوئے اس لیے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو رات کو عدالت کھلوانے کے تانے دے دے کر گالیاں دلوائیں اور آپ کے لوگوں نے ججز کی تصویروں پر جوتے برسائے، لیکن چونکہ آپ ہینڈسم اور مقبول ہیں اس لیے آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ یہ جھوٹا نعرہ لگا کر میری حکومت امریکہ نے ختم کی۔ آپ 25 مئی 2022 کو اسلام آباد پر حملہ آور ہو رہے تھے، لیکن چونکہ آپ کی سیکنڈ کیڈر آپ کی ہمنوا نہیں تھی اس لیے پولیس نے آپ کو اسلام آباد کے اندر آنے نہیں دیا۔ یوں آپ کی سیاست کے غبارے سے ہوا نکل رہی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے نوٹس لے کر آئی جی پولیس کو حکم دیا کہ وہ فوراً راستے کھلوا کر آپ کو آنے دیں، تاہم ساتھ ہی آپ کو پابند کیا کہ آپ H9 پارک سے آگے نہیں جائیں گے، لیکن آپ چونکہ نہ صادق ہیں اور نہ امین، اپنے وعدوں پر قائم رہنے کے بجائے یو ٹرن لینا آپ کی پہچان ہے، اس لیے سپریم کورٹ کی عزت کا کوئی خیال نہ رکھا اور سیدھا ڈی چوک کی طرف چل پڑے۔ یوں مجبوراً آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوئی، لیکن عدالت آپ پر اتنی مہربان ہے کہ 1 سال گزرنے کے باوجود اس کیس کی 1-2 سماعتیں کی ہیں۔ تحقیقاتی اداروں نے رپورٹ بھی مرتب کی ہے، لیکن پورا سال گزرنے کے بعد بھی سماعت نہیں ہو رہی، کیونکہ اس میں یہ خطرہ موجود ہے کہ کہیں آپ توہین عدالت کے سزاوار قرار نہ پائیں، اس لیے آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔